السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے تھے سبق خون کا بدلہ کے مشقی سوالات پڑھ رہے تھے، تو ہم تھے چھٹے سوال پر، سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ حالتیں، مقصد، مقاصد، شخص، اشخاص، علم، علوم، روح، ارواح، احسان، احسانات۔ تو عزیز طلباء، اس سے آگے والا سوال ہے سبق خون کا بدلہ کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بی کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملانا ہے ان کو۔ تو سب سے پہلے ہے رات، رات کا ہوگا خواب۔ دوسرے نمبر پر ہے آنکھ، آنکھ کا ہوگا آنسو، متعلقہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زخمی، زخمی کا ہوگا بے ہوش۔ اس کے بعد ہے گھر، گھر کہتے ہیں چار دیواری۔ اس کے بعد رفع، رفع ہوگا ختم ہونا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہے رفع، ختم۔ اس کے بعد ہے خون، لت پت۔ اس کے بعد حسرت، کاش۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہاں پر کالم بھی آپ کو ملا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے سبق خون کا بدلہ کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ آپ لوگوں کو سارا سبق پڑھا دیا گیا ہے، اس کو جب آپ آئیں گے تو اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیجئے گا، خلاصہ لکھنا کیسے ہے، شروع سے آخر تک جو ہے کہانی کو بیان کرنا ہوتا ہے 1.5 سے 2 صفحات میں۔ اس کے بعد آتے ہیں درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ہے صوفے کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ غلط جملہ ہے، درست جملہ ہوگا صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ صوفے کے اوپر نہیں ہوگا، صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہے عبداللہ کی کھیل شاندار ہے۔ عبداللہ کی کھیل نہیں ہوگا، عبداللہ کا کھیل ہوگا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ کا کھیل شاندار ہے۔ اس کے بعد ہے لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میل کا فاصلہ ہے، کتنے میلوں کا نہیں ہوگا، کتنے میل کا ہوگا۔ اس کے بعد ہے 4 مہینے کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے۔ 4 مہینوں کے بعد، یہاں پر لکھا ہے نا 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے، 4 مہینے کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عمران نے نئی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے۔ نئی ٹوپی اوڑھ نہیں، عمران نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بارش برس رہی ہے، نہیں بارش نہیں ہوگا، بارش ہو رہی ہے، یعنی اولے ہوں تو پھر برس رہے ہوں گے، یہاں پر ہے بارش ہو رہی ہے۔ وہ انگریزی کو جانتے ہیں، وہ انگریزی کو جانتے نہیں ہوں گے، وہ انگریزی جانتے ہیں، انگریزی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، سبق خون کا بدلہ کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہے مراد خان کی حالت ڈیش خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مراد خان کی حالت لہجہ بہ لہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی، لمحہ بہ لمحہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آئے گا لہجہ بہ لہجہ۔ اس کے بعد ہے دوسرا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈیش کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے سپن گل نے کہا تو ہمارے گھر میں ڈیش بن کر آیا ہے اس لیے معاف کرتی ہوں، یعنی ڈیش یہاں پر ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا بن جاتا ہے۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، فرض آئے گا اس خالی جگہ میں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آئے گا سینے میں۔ درخواست، درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کرنے کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست کے اہم اجزاء درجہ ذیل ہیں: سرنامہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد القاب،
نفس مضمون خاتمہ، سرنامہ یعنی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر فلاں فلاں، اور کا بعد جناب علی، اس کے بعد نفس مضمون ہے کہ فدوی صدارہ میں پڑھ رہا ہے، یہاں سے شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد خاتمہ اختتامیہ میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی نوازش ہوگی یا میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور آخر میں وہ اللہ رض اور وہ سارا کچھ۔ درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملے میں درست درخواست لکھی جائے۔ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کی ایک درخواست نمونے کے طور پر ملاحظہ کریں۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں آئے گا، صرف جناب آئے گا، یا جناب آئے گا یا صاحب آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی غلط ہے۔ ڈویژن پبلک اسکول ملتان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب علی، مودبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ ملتان سے لاہور ہو گیا ہے، ہمیں اسی ہفتہ نئی جگہ پر منتقل ہونا ہے، نئے اسکول میں داخلے کے لیے سابقہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہے، براہ کرم مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں تاکہ نئی جگہ پر اسکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھوں۔ آپ کی نوازش ہوگی، العرض یہاں پر آئے گا، اس کے بعد وہ سارا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتایا ہوا، اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اس کو فالو نہیں کرنا، صرف جو نفس مضمون ہے، باڈی جو ہے مضمون کی، وہ یہاں سے فالو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے محاورہ۔ محاورہ کے معنی آپ لوگوں نے محاورے کے حوالے سے شاید کوئی کلاس میں ذکر ہوا ہو، آپ کو بتایا ہو کس طرح کرنا ہے۔ محاورہ کے معنی مجازی معنی دینا ہوتا ہے، مراد دینا۔ محاورے کے لغوی معنی ہے بات چیت اور گفتگو کے ہیں، اس کلمہ یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے اور اس میں اکثر فعل اپنے اصل معنی کے بجائے کوئی اور معنی دیتا ہے، مثلا نیند حرام ہونا، انتقام کی آگ میں جلنا، کام کے مارے نڈھال ہونا، قسم کھانا، تارے گننا، ٹھیک ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا کام، باقی سرگرمیاں وغیرہ جو ہے یہ ساری کچھ وہی ہے، لوگ کہانیاں آپ اپنے اباء و اجداد سے جو سنتے ہیں وہ سارا کچھ ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہماری جو یہ مشق ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ ہم اگلا سبق اگلے لیکچر میں شروع کریں گے، وہ کون سا ہے، وہ ہے شہری دفاع، تو اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یہ جو خلاصہ ہے اس کو آپ ایک دفعہ پریکٹس کیجئے گا لازمی اپنے طور پر، تو انشاءاللہ جب کلاسز شروع ہوں گی تو جہاں پر بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ لوگ یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے آتے ہی ہو سکتا ہے آن لائن کوئز کی شکل میں آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے جب آپ یہاں پر آ جائیں تو آپ کا ٹیسٹ ہو، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔